دیا۔ رکوع نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں، آل عمران آیت نمبر 110 تا 120۔ اس میں یہ کہا گیا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اب بھائی بہترین امت کس بنا پر ہے؟ تم بڑے پاک خون ہو کہ تمہارا نسب فلاں حضرت سے ملتا ہے، فلاں نبی سے ملتا ہے۔ جیسے آج کل یہ ہے، خون کے بنا پر لوگوں کو الگ کر دیا گیا کہ بھائی ہم جو مرضی کریں، کفر میں رہیں، زنا کریں، بدکاریاں کریں، کیونکہ ہمارا خون بڑا اونچا، تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس امت کو جو خیر امت کہا گیا، اس کی خیریت کی وجہ خود قرآن کریم بیان کرتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہیں بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو، اللہ پر تمہارا ایمان ہے، اللہ پر ایمان، پھر تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ تمہارے خیر امت ہونے کی وجہ ہے۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مومن ہیں، لیکن اکثر ان میں نافرمان اور فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس رکوع کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ کافروں کو اپنا دوست اور رازدار نہیں بنانا۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نقصان دینے میں کوئی بھی کمی نہیں کرتے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ اب آپ دیکھیں پاکستان اور جب انڈیا کی جنگ ہوئی تو ایران کہاں کھڑا تھا؟ اور آج ایران چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اندر سے وہ ہم سے ڈرتا بھی ہے۔ کیوں کھڑے ہو جائیں بھائی تمہارے ساتھ؟ جب کوئی موقع آیا تم نے ہمیں نقصان دیا۔ اور کفر کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان اسلام کی مخالفت ان کے منہ سے ٹپکتی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی جوان، نقوی، ذلیل، لعین، شیطان مردود کو دیکھ لیں۔ خامنائی کیا کہتے ہیں کہ موت ایران میں ہوئی، اور اس خبیث نے عروۃ الوثقی میں بیٹھ کر، جس کو اس نے عروۃ الوثقی کا نام دیا ہوا، بیٹھ کر صحابہ پر بدزبانی کی، صحابہ پر بکواس کی، صحابہ کی توہین کی، اور ریاست کے ہاتھ شل ہیں، ریاست اس کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے خامنائی کے پیروکاروں کو صحابہ سے، نبی کے صحابہ سے برتر قرار دیا، نبی کے صحابہ کو بزدل قرار دیا، اور خامنائی کے پیروکاروں کو اس نے بہادر قرار دیا۔ اے جواد نقوی، تیرے اوپر اللہ کی لعنت، بے غیرت، دیوس، زندیق اور مرتد انسان۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم یہ ریاست کا امن آڑے نہ آتا تو تمہارا علاج ہوتا، لیکن ہم ریاست سے تقاضا کرتے ہیں اور ریاست سے امید بھی رکھتے ہیں کہ صحابہ، نبی کے صحابہ کی توہین کرنے والوں کو اپنے انجام تک ریاست پہنچائے۔ ہم یہ ریاست سے تقاضا بھی کرتے ہیں اور ریاست سے امید بھی رکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اس کے منہ سے اسلام کے خلاف بغض جو ٹپکتا ہے، اور جو دل کے اندر ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو دل میں وہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا ایران میں انقلاب آیا تھا اور پاکستان میں ضیاء الحق نے اس انقلاب کو سپاہ صحابہ کے ذریعے روکا۔ کیوں نہ روکے تمہارا انقلاب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم صحابہ پر تکفیر کرو، صحابہ کی تکفیر کرو، اور تم امتی کو نبی سے اوپر قرار دو، اور اس انقلاب کو ہم پاکستان میں آنے دیں، ہم اس انقلاب کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے گاجر مولی کی طرح انشاءاللہ، اور ریاست کاٹے گی، یہ کام ریاست کرے گی، لیکن ہماری جانیں قربان ہیں، ہم کسی بھی خلاف اسلام کام کو اس ملک کے اندر سرحد کراس کر کے آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اس کا بغض دیکھیں آپ، اور جو کچھ دلوں میں وہ تو خیر کافروں کا بہت زیادہ بڑھ کرے۔ وما تخفی صدورہم اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو کفار اپنے منہ سے ٹپکاتے ہیں، بانٹتے ہیں، وہ تو تم سن ہی لیتے ہو، لیکن جو دلوں کے اندر ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اور پھر ان کو اس لیے بھی رازدار نہیں بنانا، تم ان سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ہمارے لوگ جناب علی، جوان نقوی ٹکٹیں دیتا ہے تو اس کے جا کر محفل میں پہنچ کر اتحاد امت کے نعرے لگاتے ہو۔ اے لعنتیو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک ہوائی ٹکٹ پہ تم جواد نقی کے سامنے بک جاتے ہو، ایک حلوے کی دیگ پہ، چاولوں کی دیگ پہ تم بک جاتے ہو۔ وہ شیطان ایک کالا جبہ پہن کے آ کے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور تم گونگے شیطان بنے بیٹھے ہوتے ہو۔
اللہ کہتے ہیں یہ جتنے بھی وچوں اور باہروں یہ کافر ہے نا، یہ تم ان سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، یہ تو قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے. تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، آمنا، ہم مومن ہیں جی، مومن. وَإِذَا خَلَوْا، جب یہ علیحدگی میں خلوت میں بیٹھتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں غصے سے. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹ کھاتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے کی وجہ سے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، میرے نبی کہہ دیں مرے رہو اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بیت کو اللہ خوب جانتا ہے. اور تم نے ان کو اس لیے بھی دوست نہیں بنانا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. پاکستان اٹامک پاور ہے، ایران برداشت کرتا ہے؟ انڈیا برداشت کرتا ہے؟ اسرائیل برداشت کرتا ہے؟ پاکستان نے انڈیا کو شکست دے دی، کیا ایران خوش ہے؟ کیا گرد و پیش کی کافر طاقتیں خوش ہیں؟ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. اور اب قرآن بتاتا ہے تم نے کرنا کیا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام کرو لو اور پرہیزگاری اختیار کرو، ان کی مکاریاں تدبیریں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی. صبر کا ہم اکثر ایک ہی مفہوم لیتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں. صبر کے مجموعی طور پر، عمومی طور پر 3 مفہوم ہیں. صبر علی الطاعہ، نیکی پر جمنا، ثابت قدمی. صبر عن المعصیہ، گناہ کو چھوڑ کے نیکی پہ جمنا، یعنی گناہ کو چھوڑنے پر صبر کرنا. اور صبر علی المصیبہ، کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر بھی کیا کہتے ہیں بخلا کے پیچھے نہ ہٹنا، مصیبت پر بھی قائم دائم رہنا. یہ صبر کے 3 مفہوم یاد رکھیے گا. یہ تینوں یہاں ہیں. اگر تم صبر کرو گناہوں سے بچے رہو، اگر صبر کرو دشمن کے سامنے ثابت قدم رہو، بخلاہٹ کا شکار نہ ہو جاؤ، اور اگر تم صبر کرو تم نیکی کے اوپر رہو. تینوں مفہوم آگے. وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری اختیار کرو. دشمن کی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ دشمن کی تمام کارروائیاں اللہ کے علم میں. ان اللہ بما یعملون محیط. تو یہ کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے 2 گر بتا دیے ہیں، صبر اور تقوی. اب آگے 2 نمونے بتا دیے ہیں، ہم اس کو آخری 2-3 منٹ میں بات کو ختم کرتے ہیں. رکوع نمبر 13 کے اندر، آل عمران کا رکوع نمبر 13 ہے، آیات 121 تا 129 ہیں. اس میں صرف ہم یہی بات کریں گے کہ جو رکوع نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک فارمولہ دے دیا، صبر اور تقوی اختیار کرو، دشمن کی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، تو رکوع نمبر 13 کے اندر اس کے 2 نمونے پیش کر دی. ایک غزوہ احد کا، ایک غزوہ بدر کا. کہ غزوہ احد میں دیکھ لو، مسلمان 1000 تھے جس میں منافقین بھی شامل تھے 300، اور اس طرف کیا کہتے ہیں کفار 3000 تھے جو بدر کا بدلہ لینے آئے ہوئے تھے. خود نبی علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، منافقین بھی یہی چاہتے تھے، نوجوان کھل کر میدان میں آ کر مقابلہ کرنا چاہتے تھے. بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کی بات مان لی. عبداللہ بن ابی کو تکلیف ہوئی کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اور عین جنگ کے موقع پر وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا. اب 1 اور 3 کا مقابلہ بھی نہیں رہا. پہلے تو 1 اور 3 کا مقابلہ تھا کہ کیا کہتے ہیں اس مسلمانوں کے لشکر میں 1000 تھے اور وہ ادھر 3000 تھے. جب یہ 300 منافق نکل گئے، خالص مسلمان 700 رہ گئے. ٹھیک ہے، تو ادھر تو 1 اور 3 کا بھی مقابلہ نہیں رہا. اب اس میں بتائیں، شکر کریں ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، خاندانی طور پر مسلمان ہیں. اس دور میں ہوتے ہم پتہ نہیں کس صف میں کھڑے ہوتے ہیں. سمجھے؟ اب جب وہ مسلمانوں میں سے 300 مزید نکل گئے جو منافق تھے، حقیقت میں مسلمان تو نہیں تھے، تو کچھ مسلمانوں کے دل ہل گئے. اس کا ذکر ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ نے صبر اور تقوی کی بات کی اس کا ذکر ہے، کیونکہ کامیابی کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. صبر اور تقوی کرو گے تو تمہیں دشمن کی تدبیریں نقصان نہیں دے سکتی. اب یہ کیا ہوا، یہ منافقین نے عین جنگ کے موقع پر اپنی تدبیر اس مسلمانوں کے خلاف دکھا دی. 300 اپنا لشکر لے کر الگ ہو گئے. اب یہ تدبیر زبان سے بات کرنے سے زیادہ کارگر ہے کہ بھائی نہیں، تم لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم تمہارے ساتھ شریک ہی نہیں ہوتے. یہ اب اس کا ذکر ہے کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے. میرے نبی جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو ان کے مورچوں پر ان کی صف بندی کر رہے تھے، فوجی نظم و نسق کے مطابق مسلمانوں کی صف بندی کر رہے تھے، اور اللہ سن رہا تھا، جان رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا. عین اس موقع پر آ کر عبداللہ بن ابی نے ایسی کڑی بکاری دکھائی، 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا.
تو مدینے کے انصار میں سے 2 بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ ہل گئے. اس کا ذکر ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم میں سے 2 گروہ کیا کہتے ہیں ان کے دل میں وسوسہ آ گیا, یہ لڑکھڑانے لگے تھے. باقاعدہ اس ہمت طائف, یہ ہم مضبوط ارادے کو بھی کہتے ہیں اور جو دل میں کھٹکا ہے حدیث نفس اس کو بھی کہتے ہیں وسوسہ. تو یہاں مفسرین کہتے ہیں یہ مضبوط ارادہ نہیں, یہاں ہم سے مراد یہاں حدیث نفس کھٹکھٹا جو کھٹکا آتا ہے وہ مراد ہے کہ ان کے دل میں بھی کھٹکا آ گیا تھا کہ چونکہ اب ہم بہت کم ہیں, دشمن 3 گنا سے بھی زیادہ ہے, ہم 700 بھی نہیں رہ گئے, وہ کیا کہتے ہیں 3000 ہیں. تو یہ کھٹکا ان کے دل میں آ گیا تھا. اور یہ کوئی بغیر دلیل کے بات نہیں کہ یہاں ہم مضبوط ارادے کے معنی میں, مضبوط ارادے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ صرف حدیث نفس کھٹکے کے معنی میں ہے. یہ کوئی بغیر دلیل کے بات نہیں, اس پر دلیل ہے, میں آپ کو دلیل بتاتا ہوں. دلیل یہ ہے اللہ کہتے ہیں واللہ ولیہما, اللہ ان کا دوست تھا, اللہ ان کے ساتھ تھا, حامی تھا, کیونکہ یہ مخلص مسلمان تھے. جتنا بڑا مرضی مخلص ہو, بشری تقاضا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی روب آ جاتا کسی وقت, کھٹکے کے طور پر بھی. تو کھٹکا کیوں نہیں آتا, آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کیا, اگر انہوں نے مضبوط ارادہ کر لیا ہوتا منافقین کی طرح کہ ہم نے اس جنگ میں جہاد میں شریک نہیں ہونا, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ فرماتا کہ واللہ ولیہما, اللہ کبھی بھی نہ فرماتا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, کہ اللہ پر ہی مومن توکل کرتے ہیں. تو یہاں مومن بنو حارثہ اور بنو سلمہ کو کہا گیا, واللہ ولیہما بنو حارثہ اور بنو سلمہ کو کہا گیا. تو جو مضبوط ارادہ کر لے میدان چھوڑنے کا, اللہ ان کا ولی ہوتا ہے, اللہ ان کو مومن کہتا ہے. جب اللہ نے کہا میں ان دونوں کا ولی ہوں, بنو حارثہ بنو سلمہ کا, اور اللہ نے ہی فتویٰ دے دیے یہ مومن ہے, تو اس کا مطلب انہوں نے مضبوط ارادہ نہیں کیا تھا میدان جہاد چھوڑنے کا, بلکہ ان کے اندر یہ کھٹکا پیدا ہوا تھا کہ ہم چھوڑ دیں. بے ہمتی پیدا ہونے لگی تھی کھٹکے کے طور پر. یہ ہے جناب ذالکما مما علمنی ربی, یہ آپ کو میں نے دلیل بھی دی, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے القاء کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے, تو یہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا کا پہلا نمونہ ہے کہ دیکھو تم صبر کرو گے, تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کی تدبیریں کارگر نہیں ہوں گی. دیکھو میں تمہیں پہلا نمونہ بتا دیتا ہوں. غزوہ احد کے موقع پر دشمن 3 گنا تھا, تم 1 گنا تھے, اور اس میں سے بھی عین جہاد کے موقع پر عبداللہ بن ابی منافق 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا. تو تمہارے خلاف دشمن کی ضرب کتنی شدید تھی اور قید و مکر کتنا شدید تھا, لیکن چونکہ تمہارے اندر صبر تھا, تقویٰ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنبھال لیا, تمہیں لڑکھڑانے نہیں دیا. تمہارا وسوسہ وسوسے تک رہا, تمہارا کھٹکا کھٹکے تک رہا, مضبوط ارادہ نہیں بنا کہ تم بھی میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کیوں کی؟ کیونکہ تم میں صبر تھا, تقویٰ تھا. تو دشمن نے جو کاری وار کیا تھا کہ این موقع پر میدان جہاد کو چھوڑ کے چلے جائے تاکہ باقی لوگ بھی بے ہمت ہو جائیں. تو جو بے ہمتی ہونے کا جن کا کھٹکا دل میں آیا تھا, ہم نے ان کو بھی بے ہمت ہونے نہیں دیا. بعض کھٹکا آیا تھا تو کھٹکا تو بڑھ سکتا تھا, اللہ کہتے ہیں اس کھٹکے کو ہم نے بڑھنے نہیں دیا, کھٹکا کھٹکا ہی رہا اور کھٹکا بھی ختم ہو گیا. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ ہے پہلا نمونہ کہ تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کی تدبیریں کامیاب نہیں ہوں گی. اور یہ جو نمونے کو اس طرح بیان کرنا ہے نا, الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا تو میں نے بتا دی. الہام کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ پر کوئی وحی آتی ہے, میں قرآن کی اسلوب سے آیات سے یہی سمجھاؤں. جبکہ میرے بڑوں نے آیات کا جو مفہوم سمجھا ہے, جن سے میں نے جواہر القرآن سیکھا, قرآن کی تفسیر سیکھی, میرے والد, پھر میرے والد کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان, مولانا حسین علی, دیگر مفسرین بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صبر و تقوی کا ایک نمونہ غزوہ احد ہے, دوسرا غزوہ بدر ہے. یہ دیکھو غزوہ احد میں تمہارے اندر صبر و تقوی میں کمی آ گئی تھی, تو کیا کہتے ہیں تمہارے اندر صبر و تقوی کی کمی آ گئی تھی, اس کمی کی مثال یہ ہے. اور صبر و تقوی پورا تھا, کمی آ گئی تھی, اس لیے تمہیں غزوہ احد میں کیا کہتے ہیں فتح نہیں ملی. چونکہ بدر میں صبر و تقوی کمال کا تھا, تمہیں فتح مل گئی. وہ یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ غزوہ احد میں جو نبی علیہ السلام نے تیر انداز مقرر کی تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اجتہادی طور پر, یہ اس کا ذکر وہاں کرتے ہیں. چونکہ ان مفسرین کے ذہن میں وہ چیز ہے
اس کے مطابق کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن کا اسلوب یہ بتاتا ہے، قرآن جن کے دل میں کھٹکا آیا تھا کہ ہم بھی کیا کہتے ہیں میدان چھوڑ کے باہر نکلیں، قرآن ان کو کہتا ہے کہ اللہ ان کا ولی اور یہ مومن ہے۔ تو صبر و تقوی کی کیا کہتے ہیں گارنٹی تو قرآن دے رہا ہے ان کو، تو ہم کہتے ہیں بھائی صبر و تقوی کی کمی تھی؟ نہیں، کمی نہیں تھی۔ اس لیے میری نظر میں یہ تفسیر بہتر نہیں ہے۔ بہتر تفسیر وہی جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ غزوہ احد میں بھی صبر و تقوی کمال کا تھا، تبھی تو 300 منافق میدان چھوڑ کے باہر نکلے تو اہل ایمان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف بنو حارثہ بنو سلمہ کے اندر کھٹکا آیا تھا، وہ کھٹکا بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ میرے نزدیک جو مثال ہے صبر و تقوی کے کمال کی مثال جس طرح بدر کی ہے، اسی طرح غزوہ احد کی مثال بھی صبر و تقوی کے کمال کی مثال بنتی ہے، اس کے نقص کی مثال نہیں بنتی۔ ذالکم مما علمنی ربی، الحمدللہ۔ اور صبر و تقوی ہو تو دشمن کی تدبیریں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کا دوسرا نمونہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی، تم بہت کمزور تھے، دشمن کئی گنا تھا اور تم ان 313 کم و بیش۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے تو یہ صبر و تقوی کا دوسرا نمونہ ہے کہ دیکھو بدر کے اندر بھی تمہارا صبر تھا، تقوی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکمل فتح دے دی۔ غزوہ احد میں بھی صبر تقوی تھا تو صرف 700 رہ گئے، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کی۔ وہ الگ بات ہے کہ غزوہ احد ہم جیت نہیں سکے کیونکہ 300 جو تیر انداز تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، اجتہادی غلطی ہوئی تھی، لیکن غزوہ احد میں ہمیں شکست بھی نہیں ہوئی تھی، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ ہمارے سیرت کی کتابوں میں بہت بڑا بلنڈر ہے کہ غزوہ احد میں شکست ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں کوئی شکست نہیں ہوئی تھی، وہ ایک ناقابل فیصلہ غزوہ تھا۔ شکست یہ ہوتی ہے کہ بندہ دشمن کی جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے، دشمن کے قیدی بنا لیتا ہے، دشمن کا مال و منال اٹھا لیتا ہے، اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فاتح، یہ مفتوح ہے۔ غزوہ احد میں تو ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ غزوہ احد میں ہمارا نقصان کرنے کے بعد جو لشکر کفار تھا وہ تو پیٹھ پھیر کے بھاگا تھا، اور باقاعدہ صحابہ نے ان کا پیچھا کیا تھا، تو پیچھا کرنے والے شکست کھاتے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ احد میں ہمارا نقصان بہت ہوا تھا، یہ کہیں شکست ہوئی تھی، یہ بات بہرحال حرف غلط سے بڑھ کر غلط ہے۔ سننے والے خصوصاً اہل علم طلبہ اس نقطے کو خصوصیت سے یاد رکھیں۔ چلیں جی، یہاں تک ہماری بات ہو چکی ہے سورہ آل عمران رکوع نمبر 13 اور آیات 121 سے لے کر 129 تک۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم رکوع نمبر 14 سے بات کریں گے، 130 آیات سے بات شروع ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔